جو لائن میں کھڑا ہوتا اس کے آگے جا کے جو برتن کرتا وہ اس میں لنگر ڈالتا تھا، کیونکہ میں لائن میں نہیں لگتا تھا، اس کے آگے یوں برتن نہیں کرتا تھا، وہ مجھے نہیں دیتا تھا۔ اس کی ضد یہ تھی کہ جب تک عبد القادر لائن میں نہیں لگے گا نا، مجھ سے آ کے مانگے گا نہیں، میں دوں گا نہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ عبد القادر تو دنیا سے مانگنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا نا، تو اس لیے تو پیدا نہیں، تو سیدوں کے گھر پیدا۔ عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے تو پیدا نہیں کیا، تیرا کام کوئی اور ہے، جو تیری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے تو وہ جا کے کر، دین کی خدمت کر، اس کام کے لیے اور بڑے لوگ ہیں، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ فرماتے وہیں چھوڑ دیا، گھر آیا، والدہ سے میں نے اجازت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واہ غوث ہے کیا مرتبہ بالا تیرا، واہ غوث ہے کیا مرتبہ بالا تیرا، اونچے اونچوں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی دیکھے، اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سمدانی قندیل نورانی غوث سمدانی میراں محی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی البغدادی الحسنی الحسینی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ غوث اعظم کو اللہ نے ولایت میں وہ درجہ عطا فرمایا کہ ولایت میں آپ سے بالا کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جب تک ولیوں پر مہر نہیں لگ جاتی حضور غوث اعظم کی، اس وقت تک وہ اللہ کے ولی نہیں بنتے۔ جیسے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام انبیاء میں ہے، ایسے ہی حضور غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام اولیاء میں ہے۔
چوں محمد درمیان انبیاء، کہ جیسے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان بلند و بالا مرتبہ مقام رکھتے ہیں، ایسے ہی غوث اعظم اولیاء میں بلند و بالا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان یا گیلان دونوں نام لیے جاتے ہیں، جیلانی بھی کہا جاتا ہے، گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس علاقے میں پیدا ہوئے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ آپ کے بابا بھی سید، آپ کی والدہ بھی سیدہ، باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ، نانا بھی ولی، پھپھو بھی ولیہ، ولیوں کے خاندان میں آپ پیدا ہوئے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس سے کچھ دن بعد رمضان المبارک شروع ہوا، تو بادل وغیرہ کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ آج روزہ ہوا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا چلو سیدوں کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ صیام شروع ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کے گھر گئے، آپ کی والدہ مائدہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ بتائیے کہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے یا نہیں۔ وہ فرماتی ہیں میرا خیال ہے شروع ہو گیا ہے۔ کیسے آپ نے چاند دیکھا؟ فرماتی ہیں نہیں چاند تو نہیں دیکھا، آج سحری کے وقت میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ پیا تھا، اور آج دوپہر سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، ابھی تک دوبارہ یہ دودھ نہیں پی رہا، گویا کہ پیدا ہوتے بتا رہا ہے لوگوں رمضان کا احترام یوں کرنا جیسے عبدالقادر کر رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بتا دیا۔ تو آپ مادر زاد ولی تھے، تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے کے لائق ہوئے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ مدرسے گئے، مدرسے تعلیم حاصل کی، قاعدہ پڑھا، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بیل کے پیچھے ہل چلا رہا تھا کہ اچانک بیل رک گیا، میں نے اسے آگے چلانے کے لیے رسی وغیرہ اس کو ماری اور کھینچا اس کو کہ آگے چلے، وہ چل نہیں رہا تھا، میں بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ پیچھے مڑا اور میری ہی زبان میں باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا عبدالقادر اللہ نے تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے تو پیدا نہیں کیا، تیرا کام کوئی اور ہے، جو تیری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے تو وہ جا کے کر، دین کی خدمت کر، اس کام کے لیے اور بڑے لوگ ہیں، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ فرماتے وہیں چھوڑ دیا، گھر آیا، والدہ سے میں نے اجازت لی کہ اماں، والدہ بیوہ بھی تھی، میں نے اجازت لی کہ اماں میں نے حضور کا دین پڑھنا ہے، مجھے اجازت دیں۔ آج ہمارے دور میں تو ماں بیٹے کو مسجد میں نہیں نہ آنے دیتی کہ مسجد کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ چند دن پہلے میری ایک خاتون کے ساتھ بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ کا جوان بیٹا ہے تو بجی یہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا مسجد میں، نماز نہیں پڑھتا؟ کہا جی ہم لوگ مسجد میں نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا خیر ہے، مسجد میں کیوں نہیں؟ ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا جس بازار میں آپ بھیجتی ہیں، جس مارکیٹ میں بھیجتی ہیں وہ ماحول ٹھیک ہے، اور جس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں
हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि ताला मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि ताला अस्वाकुहा। इस धरती पर जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनमें अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा है वो मस्जिदें हैं, और जो अल्लाह को सबसे नापसंदीदा जगह है अल्लाह की वो बाज़ार हैं। तो मैंने कहा बाज़ार का माहौल ठीक है, अल्लाह के घर का माहौल ख़राब है। मैंने कहा आपने नहीं भेजना, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना मामला है, भेजें न भेजें, लेकिन कम से कम मस्जिद या मस्जिद वालों पे ये इल्ज़ाम तो न लगाएं कि वहाँ निज़ाम ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा जी ये मस्जिदें तो दीन सीखने की जगह होती है, मस्जिदें कुरान सीखने की जगह होती है, मस्जिदें इल्म सीखने की जगह होती है। बड़े बड़े औलिया बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाने का अमल मस्जिद नबवी से शुरू किया। असहाब सुफ़ा चबूतरा कहाँ है? मस्जिद नबवी के अंदर है। सुफ़ा का चबूतरा मस्जिद नबवी में नहीं है, अल्लाह आपको ले जाए आप उसकी ज़ियारत करें। तो हुजूर ने वहाँ सिखाने का यूनिवर्सिटी या दुनिया की पहली वो सुफ़ा यूनिवर्सिटी है, जहाँ से पैदा होने वाले लोग सारी कायनात के लिए, सारी दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा बन गए, मिसाल राह बन गए, दुनिया को सीधे रास्ते पे लगाने वाले बन गए। वहाँ से पैदा होने वाले, वहाँ से पढ़ने वाले लोग। तो आपने अर्ज़ किया अपनी वालिदा से कि अम्मा जान मैं हुजूर का दीन पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे कोई और बात तो होती तो शायद तुझे इजाज़त न देती, लेकिन तूने हमारे बाबा के दीन का नाम लिया है, वो पढ़ना चाहता है, जा बेटे खैर से जा। 18 साल आपकी उम्र मुबारक थी जब आप जीलान से बगदाद की तरफ रवाना हुए। और जीलान अब भी ये अब ईरान के अंदर है, लेकिन ये इराक और ईरान का बॉर्डर है। तफ्ताजान और ईरान ये जीलान ये बॉर्डर है, इराक और ईरान का बॉर्डर है। तो आप वहाँ से बगदाद तशरीफ़ ले गए। बगदाद एक कदीमी शहर है, पुराना शहर आप कह लें उसे, कि जहाँ पे इल्म हासिल करने के मौक़े ज़्यादा थे। आपकी वालिदा माजिदा ने आपको 40 अशरफियाँ दी और एक ही नसीहत फरमाई, फरमाया बेटे झूठ नहीं बोलना। और वो आपके कपड़ों के अंदर सिलाई कर दी। फिर डाकू आए लूटने के लिए, आपने झूठ नहीं बोला, आपने कहा है मेरे पास, कहाँ है, निकाल के दिखा, ये है। आने वाले सारे डाकुओं ने तौबा कर ली, जितने आए थे डाकू सब ने तौबा कर ली, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कि जो अब्दुल कादिर माँ का कहा नहीं टालता, माँ ने कहा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, तो अब्दुल कादिर माँ के कहने पे झूठ नहीं बोलता, माँ की नाफरमानी नहीं करता, हम रब की नाफरमानी कर रहे हैं। और हमारे पास आज ये कहा जाता है, हमारा माहौल ऐसा है कि कहते हैं जी झूठ के बगैर मार्केट में काम नहीं कर सकते हम, झूठ न बोले हैं। तो मैं पहले भी कहा करता हूँ जो सबसे बड़ा झूठा वो सबसे बड़ा सेलमैन, तजर्बेकार सेलमैन। भाई कोई बैठा है तो नाराज़ नहीं होना, बात सच्ची है, अगर कड़वी है लेकिन है सच्ची। हम नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसमें सच्चे लोग भी मौजूद होते हैं, भाई सच्चे भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो ट्रेंड जो सिलसिला है मार्केट का, एक चीज़ में खूबी नहीं है उसकी 100 खूबियाँ अपने पास से बयान करेगा। कपड़े वाले के पास मैं आप पे भी यही पाया यार, ए ब्रांड है देखो, मैं आप पे भी यही पाया, मैं बच्चों वास्ते भी यही लेके जाना। ख़वातीन के कपड़े हो तो मेरी वाइफ ने यही पहना हुआ है, घर वालों ने यही पहना हुआ है। और कोई चीज़ आप लेने गए हैं तो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते 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 पता नहीं उसमें कोई क्वालिटी है भी कि नहीं, वो सारी आपको बता देंगे। तो हम कहते हैं झूठ के बगैर मार्केट चलती नहीं। गौसे आज़म ने बता दिया कि इस्लाम और शरीयत में झूठ नहीं चलता। तो सब ने तौबा कर ली। आप बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए मदरसे में,
آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کی، یعنی آج سے آپ 1000 سال پہلے کی بات کریں، 900 سال 1000 سال پہلے، یعنی کم و پیش اتنا عرصہ پہلے کی بات کریں تو مدارس کا سلسلہ اور نظام آپ خود دیکھ لیں کیسا تھا۔ اچھا، مدرسے میں لنگر پکتا تھا، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکل کے اوقات تھے، کئی دن میں کھانا نہیں کھاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ لنگر سے کھانا نہ کھاؤں، حالانکہ جائز ہے۔ مسافر کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں نا، ان میں ایک مسافر بھی ہے۔ مسافر بے شک اپنے علاقے میں بڑا امیر ہو، لیکن اب مسافر ہے، اسے کوئی مجبوری پریشانی بن گئی ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، وہ جہاد پہ ہے تب، وہ رزق حلال کمانے کے لیے ہے تب، وہ دین حاصل کرنے کے لیے ہے تب، جائز ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کرتا تھا کہ مدرسے میں سے نہ کھاؤں، اور کئی دن میں گھاس کھاتا رہتا، پتے کھاتا رہتا، اور عادت تو گھر سے تھی نہیں مانگنے والی، سیدوں کے گھر پیدا ہوا، مانگنے والی اور ہاتھ یوں کرنے والی تو عادت تھی نہیں۔ اور مدرسے میں نظام یہ تھا، جس میں پڑھتا تھا، نظام یہ تھا کہ وہ جو لانگری لنگر پکاتا تھا وہ طلباء کو کہتا تھا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اپنے اپنے برتن لے کر۔ جو لائن میں کھڑا ہوتا اس کے آگے جا کے جو برتن کرتا وہ اس میں لنگر ڈالتا تھا، کیونکہ میں لائن میں نہیں لگتا تھا، اس کے آگے یوں برتن نہیں کرتا تھا، وہ مجھے نہیں دیتا تھا۔ اس کی ضد یہ تھی کہ جب تک عبد القادر لائن میں نہیں لگے گا نا، مجھ سے آ کے مانگے گا نہیں، میں دوں گا نہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ عبد القادر تو دنیا سے مانگنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا نا، تو اس لیے تو پیدا نہیں، تو سیدوں کے گھر پیدا ہوا ہے، تو یوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ تو یوں پیدا ہوا، یوں کر کے۔ اللہ نے تیرے نصیب میں اور مقدر میں تو یہ لکھا۔ کہتے کئی دن گزر جاتے، نہ میں اس سے مانگتا، وہ مجھے دیکھتا رہتا، میں اسے دیکھتا رہتا، نہ میں اس سے مانگتا نہ وہ مجھے دیتا۔ کبھی کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا، وہ زیادہ لے آتا، مجھے بتا کے جاتا کہ تیرا کھانا بھی میں لے آؤں گا، زیادہ لے آتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا۔ اور کبھی کھانا 2 دن 3 دن روزے کے ساتھ گزر جاتے، کھانا نہ ملتا، تو فرماتے ہیں جب بھوک زیادہ بڑھ جاتی نا تو میں مسجد میں چلا جاتا۔ پریشانی ہو تو کہاں جانا چاہیے جی؟ اسی تو کدی نہیں آئے بھائی، خوشی میں تو ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں نا۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، پریشانی میں اللہ اسے نہیں بھولتا۔ اللہ ویسے بھی نہیں بھولتا، لیکن پریشانی میں اللہ اس بندے پہ کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو ساڈے گھر شادی آ جاوے پھر کہڑیاں نمازاں، بھاویں حاجی صاحب 5 وقت اذان دینا لے ہون، وہ قاری صاحب نو کہہ کے آدھن قاری صاحب میں 4 دن نہیں آنا۔ کیوں جی؟ وہ کل میرے بیٹے کی شادی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے کی شادی تو 1 دن ہے، چاہے وہ جی نظام ہوتا ہے، جی مہمان آتے ہیں، جی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو خوشی میں بھی عبادت، اور حضور کا مبارک طریقہ تھا جب بھی کوئی ایسی اللہ خوشی عطا فرماتا، فتح ہوتی، تو حضور پہلے گھر نہیں جاتے تھے، میرے آقا پہلے مسجد میں آتے تھے، اور جب کوئی پریشانی ہے، غم ہوتا تو حضور مسجد میں آتے۔ حضور عبد القادر گیلانی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں مسجد میں آ جاتا، اور مسجد میں آ کے سر سجدے میں رکھتا، نوافل ادا کرتا، اور کبھی تو اپنا پیٹ زور سے مسجد کے ساتھ لگا لیتا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہی ہوا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسافر آیا،
وہ بیٹھا، اس نے اپنا ٹفن کھولا، اپنا توشہ دان کھولا اور اس سے روٹی نکالی، سالن اپنا کھولا تو لقمہ اٹھایا، منہ کی طرف کیا تو بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھل جاتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹے آپ کوئی طالب علم لگتے ہیں، آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ فرماتے ہیں میں نے اسے منع کیا کہ نہیں آپ کھائیں، اللہ آپ کو اور زیادہ دے، برکت دے اللہ آپ کو، آپ کھائیں۔ وہ اس نے پھر کہا کہ بیٹے آ جائیں، آپ طالب علم ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کہتے میں نے پھر منع کیا، تیسری بار اس نے پھر کہا کہ بیٹے آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہیں اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ دعوت دے رہا ہے بار بار رزق کی کھانے کی، میں قبول نہیں کر رہا، کہیں رب بھی نہ ناراض ہو جائے۔ کہتے میں اٹھا، میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا بیٹے آپ کون ہو؟ کہتے جی میں طالب علم ہوں، مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ کوئی تاجر تھا، کہنے لگا بیٹے میں بھی ایک طالب علم کی تلاش کر رہا ہوں، میں جیلان سے آیا ہوں۔ تو جیلان سے ایک بوڑھی خاتون نے مجھے 8 اشرفیاں دیں، 8 درہم مجھے دیے اور مجھے کہا کہ بغداد میں جا رہے ہو، تم تاجر ہو تو وہاں میرا بیٹا پڑھتا ہے، اسے ضرورت ہوگی، یہ میرے بیٹے کو دے دینا، عبد القادر کو دینا۔ بیٹے آپ بھی طالب علم ہو، آپ جانتے ہو آپ کا کلاس فیلو ہوگا یا کوئی مدرسے میں پڑھتا ہوگا، عبد القادر نام کا کوئی بچہ ہے آپ کی نظر؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ عبد القادر تو میں ہی ہوں، میں ہی جیلان کا رہنے والا ہوں، میری ماں نے آپ کو دیے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹے میرے پاس اپنا خرچہ ختم ہو گیا تھا، یہ جو آپ کی ماں نے 8 درہم دیے تھے نا، ان میں سے 2 کا آج میں یہ کھانا لے کے آیا ہوں، اب میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، یہ کھانا آپ کا یہی، آپ کے ہی پیسوں سے یہ کھانا آیا ہے، میں مہمان ہوں آپ کا، آپ میرے میزبان ہیں، آپ خوشی سے کھانا تناول فرمائیے۔ تو اس انداز میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر جب عروج اللہ نے عطا فرمایا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد رب نے عروج عطا فرمایا تو 400 علماء قلم دوات لے کے بیٹھا کرتے تھے حضور غوث اعظم کی باتیں لکھنے کے لیے کہ عبد القادر بولے گا، لب کھولے گا، موتی رولے گا، ہم وہ موتی اٹھائیں گے۔ وہ 400 علماء وہ موتی جو عبد القادر عطا فرمایا کرتے تھے، وہ علم کی گہرائی کے موتے، وہ دقیق نکتے جو حضور عبد القادر حضور غوث اعظم عطا فرمایا کرتے تھے، وہ علماء چن چن کے وہ لکھتے جاتے تھے۔ 5000 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور توبہ کی۔ باقی لوگوں کی تعداد کا تو بہت زیادہ تعداد ہے نا، ڈاکوؤں میں صرف 5000 ڈاکوؤں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پہ آ کر۔ آپ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، آپ خطاب فرماتے جیسے پہلے بندے کو آواز جاتی تھی، آخری بندے کو بھی یوں ہی آواز جاتی تھی، یہ آپ کی کرامت تھی، اسی طریقے سے ہر بندے کو آواز جایا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، آپ کی شانیں بڑی بلند و بالا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے صدقے سے اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم و کرم فرمائے۔